الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ قال اللہ تعالی تبارک فی مقام آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ گرامی قدر حضرات، محرم الحرام کہ یہ مقدس دن کہ جس میں سانحہ کربلا جیسا ایک عظیم واقعہ اس کائنات کے اندر وقوع پذیر ہوا اور تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں۔ ہم اہل اسلام چاہے عرب کے اندر ہیں چاہے عجم کے اندر ہیں، دنیا کے جس خطے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے موجود ہیں، وہ اس حق اور صداقت کی گواہی دیتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک قدم جو کربلا کی طرف اٹھا وہ دین حق کی سربلندی کے لیے تھا۔ یہ جو کچھ بھی قربانیاں آپ نے دی، یہ صرف اور صرف ان کا مقصد، ان کا منبع صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی تھا۔ اور آج جو ہماری مساجد کے اندر اذانیں بلند ہو رہی ہیں، آج جو ہم علی الاعلان اس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، آج جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے صرف اور صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا کہ جو آپ نے 10 محرم الحرام کو کربل کی تپتی ہوئی سرزمین پر دی، اور آج دین اس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دن جتنے اہم ہیں اتنے ہی نازک بھی ہیں۔ اہم اس طرح کہ ہمارے دین کے اندر ان کی ایک اہمیت ہے۔ یاد رکھیے، کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا تو دین کی ثقافت ہے، دین کا کلچر ہے، دین کا حصہ ہے۔ یہ اتنا اہم چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نازک بھی بہت ہے۔ اب نازک کی طرف اگر جائیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس سے زیادہ علماء کا کردار اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ علماء نے اس کی جو نزاکت ہے اس کو بحال رکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 10 محرم الحرام، یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام کے جو اسپیشل یہ 10 دن ہیں، ان میں اہل سنت کے ہاں بھی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں تو تواتر کے ساتھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجالس جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران جو عام عوام ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے ہاں ہیں چاہے اہل تشیع کے ہاں ہیں، میں ذاتی طور پر اس بات کو سمجھتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ وہ بڑی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان محافل اور مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ مگر پرابلم کہاں پر آتی ہے، مسئلہ کہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ جب منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ایک شخص غلو سے کام لیتا ہے، وہ دین کی بتائی ہوئی حدود سے اور آئین پاکستان کی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ مسائل جنم لے جاتے ہیں۔ آئین پاکستان کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام مسالک کے لوگوں کو مذہبی آزادی موجود ہے ان کو، مگر مذہبی آزادی کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں ہم من حیث القوم پنپ نہیں سکے، ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے
کہ ہم نے دین اختلاف کا نام رکھ دیا ہے، دین مخالفت کا نام رکھ دیا ہے، اور جو سب سے زیادہ دوسرے پہ تنقید کرتا ہے اسے سب سے زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ جو دین کے اندر اخوت کی، بھائی چارے کی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، مساوات کی بات کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کی نہ سوشل میڈیا پہ پذیرائی ہے، نہ عوام الناس کے دلوں میں پذیرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تباہی سے رکنے کا سمجھتا ہوں ایک اشارہ ہے جو آج کی میں بات کروں گا۔ پچھلے دنوں جو بات ہوئی، اور میں اس میں مکتب اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، اور یاد رکھیے کوئی بھی شخص مکتب اہل تشیع کی بات نہ کرے۔ ایک شخص نے غلطی کی، جیسا اس سے پہلے بھی ہوا کہ ایک شخص نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں زبان دراز کی، ہم الحمدللہ اہل سنت سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مسئلہ تشیع یا اہل سنت کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ عقائد کا تھا۔ اب جب بھی کوئی دوسرا شخص کوئی یہ جرت کرے گا کہ وہ جناب خلفائے راشدین، جناب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان علی کے خلاف زبان دراز کرے گا، تو ہم کسی بھی مکتب کو، کسی بھی مسلک کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اس شخص کی بات کریں گے جو ان ہستیوں کے اوپر زبان دراز کرے گا۔ اور دیکھیے یہ بات ہے کہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں۔ آپ ہمارے بھائی جو اہل تشیع ہیں وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جس ابو بکر کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر ہیں کہ جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ 2 سال تک جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ مصلحت کے پیش نظر تھا۔ ارے ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ رب العزت یہ کہہ دے اور خدا کا محبوب یہ کہے کہ کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوگا۔ خیبر کے دن کو سب جانتے ہیں، جھنڈا علی کو پکڑایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایسا شخص کہ جس کے بغیر خیبر جیسا قلعہ فتح نہ ہو، اسے کس طرح کی مصلحت کی ضرورت ہے؟ اسے کسی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں، میں اہل سنت کی کتب رکھ کے نہیں صرف بیٹھا ہوا، بلکہ اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ اور اس کے لیے میں حوالہ دینا چاہوں گا شیخ علی البحرانی کی کتاب منار الہدا کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، یہ دیکھ کر کہ کہیں فتنے یا شر پیدا نہ ہو جائیں، میں ابو بکر رضی اللہ کے پاس چل کر گیا۔ کون چل کر گیا؟ علی چل کر گئے اور ان کی بیعت کر لی، اور ان حوادث کے خلاف ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ باطل چلا گیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، چاہے وہ کافروں کو برا لگے۔ پس جب ابو بکر نے نظام امارت سنبھالا، امارت یعنی امیر بنے، اور آلات کو درست کیا اور آسانیاں پیدا کی، تو میں ان کا مصاحب یعنی شریک کار تھا، ہم نشین تھا، ان کی اطاعت کی جیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب خلیفہ راشد کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابو بکر رضی اللہ کی اطاعت کرنا، نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنا۔ تو یہ میں اپنی کسی کتاب سنت کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، بلکہ منار الہدا کا حوالہ دے رہا ہوں، جناب شیخ علی البحرانی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کتاب اٹھائیں، اس کے اندر صفحہ نمبر 685 کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ کے ساتھ جو محبت تھی، آپ کا جو حیا تھا، پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصال کے وقت جب آپ کے جنازے کا وقت ہوا، جناب ابو بکر بھی جنازے میں موجود ہیں، جناب عمر بھی موجود ہے۔ اب سیدنا علی کو کہا گیا آ کے جنازہ پڑھائیے۔
سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے اس بات کی شرم آتی ہے کہ جس جماعت کے اندر جن لوگوں میں ابو بکر موجود ہوں ان میں امامت میں کروں۔ آپ کس مولا علی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر علی کی بات کرتے ہو تو علی کا طریقہ کار اپناؤ، علی کی سیرت کو پڑھو، علی کی سنت کو اپناؤ۔ بصورت دیگر جو بھی اس سنت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ تفرقہ باز ہے۔ اور یاد رکھیے، میں یہ بھی عام عوام سے یہ کہہ رہا ہوں، تفرقہ باز کا تعلق کسی مکتب فکر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا فقط تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کہہ کے خالق کائنات نے جناب ابو بکر کی صحابیت پر مہر لگا دی ہے۔ کون ہے جو قرآن کے مضمون کو نکال سکتا ہے؟ اللہ جانتا نہیں تھا کہ کس ابو بکر کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ان کے ایمان میں خلل نعوذ باللہ پڑنا تھا تو اللہ پہلے اس بات سے آگاہ کر دیتا ہے اہل ایمان کو۔ مگر جس بات کو اللہ بھی گوارا کرے، جس بات کو رسول بھی گوارا کرے، جس بات کو علی مرتضیٰ بھی گوارا کرے، آج کا ملا اس بات پہ اگر زبان دراز کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور روکنا کس طرح ہے؟ پھر یہ بات، اب اگلی بات یہ کہوں گا، روکنا کس طرح ہے؟ روکنا اس طرح ہے کہ آپ اور میں میدان جنگ نہیں بنانا، ہم نے صرف گورنمنٹ آف پاکستان کی ان کی اطلاع کرنی ہے، بس ہمارا کام ختم ہے۔ خبردار اگر کوئی اس بات کو لے کر کسی اور کو نشانہ اور تنقید بنائے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مجھے جناب امام باقر یاد آ جاتے ہیں علیہ السلام۔ آپ جو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کے والد ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ جو تلوار ہے، اس کے جو دستہ ہے جہاں سے پکڑتے ہیں، اس کے اوپر چاندی کی ملمہ کاری کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پوچھنے والے نے سوال کیا۔ آپ اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ سیدنا امام باقر علیہ السلام، عام کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دلیل بتائیے۔ ارشاد فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق نے بھی اپنے تلوار کے دستے پر چاندی چڑھا رکھی تھی۔ شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا آپ بھی صدیق کہتے ہیں ان کو؟ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس کو گواہ کر کے کہتا ہوں وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، 3 بار یہ کہا۔ اور فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ سیدنا امام باقر علیہ السلام کا عقیدہ۔ ہم اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر آ جائیے آپ کے لخت جگر سیدنا امام جعفر الصادق کی طرف۔ اتنے بڑے امام کہ جن کے نام سے فقہ جعفریت کا وجود ہے، جن کے نام پاک سے، میں تو کہتا ہوں یہ دین ہی ان ہستیوں کے وجود کی وجہ سے ہے، ان کے ناموں کی وجہ سے ہے۔ یہ صرف اور صرف، یہ بات اہل سنت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف اہل تشیع کے امام نہیں ہیں۔ امام جعفر الصادق کیا، اوپر سے لے کے نیچے تک، سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک، یہ سارے میرے امام ہیں، بلا شک و شبہ یہ میرے امام ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا نام تھا جناب فروا، اور کسی نے اس کو فروی بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر جو آیا ہے وہ ام فروا آیا ہے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی وہ پوتی تھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی تھی۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، یعنی میں ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ کس طرح؟ چونکہ وہ جو آپ کی تھی والدہ تھی وہ اپنے والد کی طرف سے بھی جناب صدیق اکبر کے ساتھ ملتی تھی اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی جناب صدیق اکبر کے ساتھ ملتی تھی، اسی لیے فرمایا کہ میں 2 دفعہ ابو بکر سے پیدا ہوا۔ خدا کے بندو، یہ آئمہ اہل بیت کا تعلق ہے جناب صحابہ کرام کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں، ہم یہ بات بڑے واشکاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مانے نہ مانے، اس ہستی کا جاتا کچھ نہیں ہے، مگر جب زبانیں دراز کی جائیں گی تو اس پہ
پورا مکتب جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے، پورا مسلک بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دور حاضر کے اندر جب مسلمان پارا پارا ہو چکے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہماری پہچان اہل تشیع، اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث اور پھر تقسیم در تقسیم ہے۔ مگر جب کافر آپ کو مارتا ہے تو وہ نہیں پوچھے گا کہ کس کو مار رہا ہوں، وہ صرف مسلمان کو مار رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ خدا را ان محرم کے مقدسات کو سنبھال کے رکھیے۔ یہ دین کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، اسے اختلافات کی نظر نہ کیجیے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیے۔ میں اہل سنت کے بھائیوں سے بھی یہ التجا کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے سوشل میڈیا کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اور ابھی یہ بھی رپورٹس موجود ہیں کہ ان جو پیجز جہاں پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا تصادم ہوتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ آپ ان پوسٹوں کو آگے شیئر مت کریں، یہ آپ کی اور دوسرے مسالک کو لڑانے کا ایک طریقہ کار ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک ادنا صحابی تک سب کے خادم ہیں، اور محبت اہل بیت، مودت اہل بیت وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان محرم کے دنوں کو منائیے۔ کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین کی قربانی یہ کوئی اپنی ذات کے لیے قربانی نہ تھی بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اسے منائیے، اسے آپ آنے والی نسلوں تک منتقل کیجئے، اور یہی ہماری بقا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔